السلام علیکم ویورز، ایز یو نو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈاکٹر فسٹس کی ٹیکسٹ کی ایکٹ 1 کی ایکسپلینیشن اور ٹرانسلیشن کی تھی. تو آج کی ویڈیو میں ہم ایکٹ 1 کی سین 1 کی ایکسپلینیشن اور ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. انٹر فسٹس ان اسٹڈی. فسٹس اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا ہے اور مطالعہ کر رہا ہے. کس چیز کا مطالعہ کر رہا ہے؟ Fustus settled the studies Fustus and began to sound the depth of that thou wilt profess, having commenced to be a divine in show. فسٹس خود سے مخاطب ہے اور خود سے کہتا ہے کہ فسٹس، تم نے جس علم کا انتخاب کرنا ہے اس کا فیصلہ کر ہی ڈالو، اور اس علم کا گہرا مطالعہ کرنا شروع کر دو جس سے تم نے پروفیشن بنانا ہے، جس نے تم نے بطور پیشہ اختیار کرنا ہے. having commenced to be a divine in show. کہتا ہے کہ مذہبی علوم میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی تم صرف نام کے ہی عالم ہو، اور تم نے اس مذہبی علم سے حاصل ہی کیا ہے. نہ تمہیں دولت ملی، نہ شہرت ملی، نہ طاقت ملی، کچھ بھی نہیں. تمہیں دینی علم نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. Yet level at the end of every art. پھر بھی تم ہر فن میں کمال حاصل کرنے کا ذہن بناؤ. And live and die in Aristotle's work. اور دنیا اور اپنا مرنا اور جینا ارسطو کے کام یعنی علم منطق کے ساتھ کر لو. علم منطق کی ایک کتاب کو دیکھ کر کہتا ہے کہ sweet analytics, tis thou hast roused me. کہتا ہے کہ اے شیریں تجزیہ نگاری، تو نے تو میرا من مو لیا ہے. اس کتاب میں لیٹن لینگویج کا ایک جملہ پڑھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کو میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں. علم منطق کا سب سے بڑا مقصد دلائل دے کر بات کرنا ہے. وہ یہ جملہ پڑھتے ہی 605 میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ is it to dispute well logic's chiefest end. کیا علم منطق کا سب سے بڑا مقصد دلائل دے کر ہی کال کرنا ہے؟ afford this art no greater miracle. تو کیا اس علم سے کوئی عظیم معجزاتی کام نہیں لیا جا سکتا؟ then read no more, thou hast attained that end. اگر یہ بات ہے تو اس کتاب کو مزید مت پڑھو، کیونکہ وہ مقصد تو تم پہلے ہی حاصل کر چکے ہو. فسٹس تو دنیا جہان کا علم حاصل کر چکا تھا، وہ کسی اور علم کی تلاش میں ہے. وہ کس علم کی تلاش میں ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. A greater subject fitteth Fustus wit. فسٹس کی دانش کے لیے اسے اعلیٰ علم کی ضرورت ہے. bid on kaimi on farewell جیلن کم. اس لیے علم منطق کو خدا حافظ کہو، اور یونانی زبان کے طبیب جیلن جو 130 AD میں پیدا ہوا اور 201 AD میں اس نے وفات پائی، اس کی حکمت کی کتابوں کو خوش آمدید کہو. اچھا، یہاں پر میں آپ کو AD کا مطلب بھی بتاتا چلوں. AD کی ایبریویشن ہے اینی ڈومنی، جس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر دی برتھ آف کرائسٹ. اور اسی طرح ایک BC ہے. BC کا مطلب ہوتا ہے کہ بیفور دا برتھ آف کرائسٹ. امید ہے آپ لوگوں کو اس کے کنسپٹ کے کلیئر ہو گئے ہیں. تو ہم واپس اپنے ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں. سین والی لائن میں اس نے لیٹن میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ فسٹس کی نظر طب کی کتاب پر پڑتی ہے، جس پر لکھا ہوتا ہے کہ جہاں فلسفی کا کام شروع ہوتا ہے، جہاں فلسفی کا کام ختم ہوتا ہے، وہاں سے طبیب کا کام شروع ہوتا ہے. Be a physician, Fustus, heap up and gold. اس لیے اے فسٹس، طبیب بنو اور سونے اور دولت کے انبار لگا دو. And be eternized for some wondrous cure.
اس لائن میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی مہلک بیماری کا کوئی شاندار سا علاج دریافت کر کے لافانی بن جاؤ، شہرت کما لو، اپنا ایک نام بنا لو۔ یہ پھر انہوں نے آگے لیٹن میں لائن لکھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب میں سے پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ The end of physics is our body's health۔ طب کا سب سے بڑا مقصد صحت ہوتا ہے۔ طب کا سب سے بڑا مقصد صحت ہوتا ہے۔ Why Fustus hast thou not attained that end؟ تو کیا فسٹس تم یہ مقصد پہلے ہی حاصل نہیں کر چکے ہو؟ Is not thy common talk found aphorisms؟ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اقوال زرعی۔ کیا تمہاری عام باتوں کو اقوال زرعی نہیں سمجھا جاتا؟ Are not thy bills hung up as monuments؟ اور کیا تمہارے نسخوں کو بطور یادگار دیواروں پر نہیں لگایا جاتا؟ Whereby whole cities have escaped the plague؟ جن کی وجہ سے شہروں کی پوری آبادی طاعون کی بیماری سے بچ گئی۔ And thousand desperate maladies been escaped؟ جن کی وجہ سے شہروں کی پوری آبادی طاعون کی بیماری سے بچ گئی۔ Yet art thou still but Fustus and a man؟ اور کیا تم نے یہ سب کام کرنے کے باوجود بھی تم وہی پہلے والے فسٹس ہو، وہی ایک عام سے آدمی ہو، تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی تم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ تم نے نہیں، اس علم نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ پھر کہتا ہے Couldst thou make men to live eternally? Or being that raised them to life? Again then this profession were to be esteemed physics farewell۔ کہتا ہے کہ اگر طب کے ذریعے تم لوگوں کی زندگی کو لافانی نہیں بنا سکتے، اگر تم طب کے ذریعے لوگوں کی زندگی کو لافانی بنا سکتے یا مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے، تو تب اس پیشے کی، اس پروفیشن کی کوئی قدر و منزلت ہوتی، اس کی بھی کوئی ویلیو ہوتی۔ اس لیے اے طب فزکس فیئرویل، اس لیے اے طب خدا حافظ، میں نے تجھے مزید نہیں پڑھنا۔ پھر کہتا ہے کہ ویئر از جسٹینین؟ جسٹینین ایک رومن قانون کی کتاب ہے۔ کہتا ہے کہ ویئر از جسٹینین؟ رومن قانون کی کتاب کہاں ہے؟ ٹرننگ ٹو دا بک۔ وہ اس قانون کی کتاب میں سے پڑھتا ہے جس میں لیٹن میں لکھا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو افراد کو وراثت میں ایک ہی چیز ملے تو ایک فرد کو وہ چیز ملے گی اور دوسرے کو اپنے حصے کے مطابق اس کی قیمت۔ یہ لائن پڑھتے ہی وہ کہتا ہے کہ اپریٹی کیس آف پولٹری لیگسیز، یہ تو معمولی سا سیدھا سادہ سا وراثتوں کا کیس ہے۔ ریڈنگ اگین، پھر وہ لیٹن میں پڑھتا ہے جس کا مطلب ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اس وقت تک آنکھ نہیں کر سکتا، باپ اپنے بیٹے کو اس وقت تک آنکھ نہیں کر سکتا جب تک کہ وغیرہ وغیرہ۔
اچھا یہاں پر میں نے ایک ورڈ آف یوز کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اولاد جسے ماں باپ نافرمان قرار دے کر حقوق وراثت سے محروم کر دے۔ آگے پڑھتے ہیں، such is the subject of the institute and universal body of the law۔ ان لائنوں میں وہ یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس جسٹینین بک سے وہ قانون کی باتیں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جسٹینین کے ادارہ قانون اور عالمی ضابطۂ قانون میں اسی طرح کے اصول ہیں۔ This study fits a mercenary drudge who aims at nothing but external trash to survive an illiberal farming۔ اس نے قانون کی کتابوں کا مطالعہ صرف کم عقل، خوشامدی اور نااہل لوگوں کا کام ہے جن کا مقصد صرف اور صرف علم کی گھٹیا انداز میں شعبہ بھی کرنا ہے۔ ٹو سروائیو اینڈ illiberal farming، یہ میرے لیے بہت ہی غلامانہ اور تنگ نظری کا شعبہ ہے، یہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ When all is done, divinity is best۔ جب وہ تمام علوم کا مطالعہ کر لیتا ہے، تمام علوم کا جائزہ لے لیتا ہے، تو کہتا ہے کہ ڈاونٹی از بیسٹ، دینی علم، مذہبی علم ایک بہترین علم ہے۔ جیرومز بائبل، فسٹس ویو اٹ ویل۔ جیروم ایک لیٹن ٹرانسلیٹر تھا، اس نے بائبل کا ترجمہ لیٹن میں کیا تھا، اس کی یہ ٹرانسلیٹڈ بک اٹھاتا ہے اور اس کا اچھی طرح مطالعہ کرتا ہے اور اس میں سے یہ پڑھتا ہے کہ the reward of sin is death, that's hard۔ یعنی گناہ کی سزا موت ہے اور یہ بات بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے کہ گناہ کی سزا موت ہے۔ پھر پڑھتا ہے if we say that we have not sinned we deceive ourselves and there is no truth in us۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا تو ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہم میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ Why then be like we must sin and so consequently die۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم کچھ گناہ کر لیں اور اس کے نتیجے میں مر جائیں۔ we must die an everlasting death۔ جی ہاں، ہمیں لازماً ہمیشہ کی موت مرنا ہے۔ What doctrine call you this؟ یہ ایک اطالوی ضرب مثل ہے جس کا مطلب ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جی سیرا سیرا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ What will be shall be ٹیونٹی اڈائی۔ فسٹس، تم اس اطالوی ضرب المثل کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فسٹس بڑی حیرانگی سے کہتا ہے کہ یہ کیا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ وہ اس علم کو بھی بار بار کہنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ And he closes the Bible and turns to books of magic۔ اور وہ بائبل کی کتاب کو کلوز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے دینی علم، خدا حافظ، اور پھر وہ میجک کی بکس کی طرف دیکھتا ہے۔ These metaphysics of magician and necromantic books are heavenly۔ جادوئی علم اور روحوں کو حاول کرنے والی کتابیں آسمانوں سے اتری ہوئی ہیں۔ Lines, circles, scenes, letters and characters, these are those that Fustus most desires۔ اور جادو کی کتاب میں بنی ہوئی لائنز لائنیں، سرکلز دائرے، سینز مناظر، لیٹرز حروف، اینڈ کریکٹرز حرفی علامتیں، جی ہاں یہی تو سب چیزیں ہیں جن کی فسٹس کو شدید طلب تھی، جن کی فسٹس بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ What a word
plenitude, of profit and delight, of power, of honor, of omnipotence, is promised to the studious artisan. क्या ये कैसी नफा बख्श खुशी, ताकत, इज्जत और मुतलकुल अमानी की जिंदगी है जो इस इल्म के मुखलिस माहिर को हासिल हो सकती है. All things that move between the coin poles. इस तरह वो तमाम चीजें जो दुनिया के पुरसकून पोल्स के दरमियान हरकत कर रही हैं shall be at my command, shall be at my command. ये तमाम चीजें जो दुनिया में बड़े ही पुरसकून तरीके से हरकत कर रही हैं ये सब मेरे हुक्म के ताबे हो जाएंगी. Emperors and kings are but obeyed in their several provinces. शहंशाहों और बादशाहों का हुक्म तो सिर्फ उनके मुल्कों के चंद सूबों पर चलता है. Nor can they raise the wind or rend the clouds. न ही वो आंधी ला सकते हैं और न ही बारिश बरसाने के लिए बादलों का सीना चीर सकते हैं. But this dominion that exceeds in this stretch as far as the mind of man. लेकिन एक महज जादूगर की सल्तनत तो एक इंसानी ज़हन जितनी वसी होती है. A sound magician is a mighty god. Here first tire thy brains to gain a deity. एक माहिर जादूगर एक ताकतवर देवता की तरह होता है. एक माहिर जादूगर एक ताकतवर देवता की तरह होता है. इसलिए फस्टस अपना ज़हन बना लो और सिर्फ देवताओं जैसी ताकत हासिल करने के लिए इसे इस्तेमाल करो. इंटर वैगनर फिर इसी दौरान फस्टस का नौकर सर्वेंट वैगनर इंटर होता है. फस्टस वैगनर से कहता है कि वैगनर कमेंड मी टू माय डियरेस्ट फ्रेंड्स द जर्मन वेल्ट्स एंड कॉर्नेलियस, रिक्वेस्ट देम अर्नेस्टली टू विजिट मी. फस्टस वैगनर से कहता है कि मेरे दो अजीज तरीन जर्मन दोस्तों वैगनर और कॉर्नियस को मेरा सलाम कहो, मेरा अदाब कहो और अदब के साथ उनसे दरख्वास्त करो कि वो मेरे पास तशरीफ ले आएं. वैगनर कहता है आई विल सर, जी सर, जो हुक्म सरकार, मैं अभी उनसे जाकर कहता हूँ. ये कहते ही वैगनर चला जाता है. फस्टस फिर खुद से कहता है कि देयर कॉन्फ्रेंस विल बी अ ग्रेटर हेल्प टू मी देन ऑल माय लेबर्स प्लाउड बाय नियर सो फास्ट. उनका मशवरा मेरी अब तक की जाने वाली शदीद मेहनत से भी ज्यादा मुफीद होगा. ये कहने के बाद फौरन इंटर गुड एंजल एंड इवल एंजल, दो फरिश्ते आ जाते हैं, गुड एंजल एंड बैड एंजल. गुड एंजल कहता है कि ओ फस्टस, लाई दैट डैम्ड बुक असाइड एंड गेज नॉट ऑन इट, लेस्ट इट अटेम्प्ट दाई सोल एंड हीप God's heavy wrath upon thy head. Read and the scriptures that is blessed me. गुड एंजल कहता है कि ए फस्टस, इस लानती किताब को परे फेंको और इस पर नजर भी मत डालो. कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी रूह को ये लुभाने लगे, तुम्हारी रूह को बड़ा सुकून मिलने लगे और तुम्हारे सर पर खुदा का शदीद कहर नाजिल हो जाए. अगर तुमने पढ़ना ही है तो इंजील को पढ़ो. जादू की किताब पढ़ने का मतलब होता है कि आपने खुदा की शान में गुस्ताखी की है, तुमने खुदा से जंग का ऐलान किया है.
پھر بدی کا فرشتہ کہتا ہے گڈ اینجل ایول اینجل کہتا ہے گو فارورڈ فسٹس ان دیٹ فیمس آرٹ where in all nature's treasure is contained, be thou on earth as joy is in the sky, Lord and commander of these elements. بیڈ اینجل کہتا ہے کہ فسٹس جادو کے اس مشہور علم میں آگے بڑھو، اسی پر محنت کرو جس میں فطرت کا سارا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ جادو کے ذریعے زمین پر اس طرح طاقتور بن جاؤ جس طرح آسمان پر سورج طاقتور ہے، اور تمام قدرتی عناصر کو اپنے تابع کر لو۔ یہ گڈ اینجل اور بیڈ اینجل اپنی اپنی بات کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو پھر ایشو بن جاتا ہے۔ تھینک یو۔